اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادہ مزاج تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں بہت سادگی تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سارے عرب کی حکومت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا بھی غرور اور گھمنڈ نہ تھا۔ گھر کا کام کاج خود ہی کر لیتے، اپنے کپڑوں میں پیبند لگا لیتے، اپنا جوتا گانٹھ لیتے، گھر میں جھاڑو دے لیتے اور خود ہی دودھ دھو لیتے تھے۔ زمین پر چٹائی پر فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ چھوٹا ہو یا بڑا اسے سلام کرنے میں خود پہل کرتے تھے۔ غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے اور غریب سے غریب آدمی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ خچر اور گدھے پر بھی خوشی سے سوار ہو جاتے اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ جاتے، ان سے الگ یا اونچی جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مجلس میں کوئی اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسانی سے نہ پہچان سکتا تھا۔ بازار سے خود سودا خرید کر لے آتے اور اپنے جانوروں کو خود چارہ ڈالتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ میرے آنے پر کھڑے نہ ہوا کرو۔ خندق کی لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ کے یہودیوں کی جانب تشریف لے گئے تو ایک گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اور اس کی پیٹھ پر زین کی جگہ کھجور کی چٹائی پڑی ہوئی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ رکھی تھی اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ ایک دن 2 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانے لگے۔ کام ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بہت دعائیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دکان سے پاجامہ خریدا، اٹھنے لگے تو دکاندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا، یہ تو عجم کے لوگوں کا طریقہ ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، تم ہی میں سے ایک ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن تھا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمہ کا اثر سورج پر بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا، لوگوں، کسی کی موت سے سورج یا چاند میں گہرا نہیں لگتا، یہ تو خدا کی قدرت کا ایک نشان ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے باتیں کرتے کرتے کہہ دیا، جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا، یوں کہوں جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں، میری حد سے زیادہ تعریف نہ کرنا، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ میں تو خدا کا ایک بندہ ہوں، اس لیے تم مجھ کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔